انسانوں کو بنایا اور ساتھ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رہنماؤں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے۔ آپ دیکھیے، کیا کوئی چیز جب آپ خریدتے ہیں تو وہ ایک کتاب بھی آپ کو دیتے ہیں۔ آپ بڑی مشین خریدیں تو کمپنی کی طرف سے آپ کے ساتھ انجینئر بھی آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آ کر کے آپ جو بھی لیں اس کو سیٹ کر کے جاتا ہے اور اس کے چلانے کا طریقہ بتا کے جاتا ہے۔ یہی حالت ہے میرے دوستو انبیاء کرام کی اور آسمانی کتابوں کی۔ آسمانی کتابیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنا ہے، ہمیں زندگی کا طور و طریق سکھاتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام انہی کتابوں کی شرح متین اور بیان مبین ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کتابوں کے اندر جو احکامات بتائے گئے، جو طریقہ بتایا گیا، جو لٹریچر وہاں موجود ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں برت کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ وہ آسمانی کتابوں کے ایک ایک حرف اور ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کر کے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تیار کرتے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے ایک طریقہ اور خط متعین ہو جائے۔ نبی علیہ السلام اس کی آخری کڑی ہے، اس کا آخری سلسلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اور ہر جنات کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہمارا طریقہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں، ان کی زبان سے اگر کوئی حرف نکلتا ہے یا ان کے اعضاء اور جوارح سے کوئی کام ہوتا ہے، کوئی فعل صادر ہوتا ہے، یا وہ اپنے بشری تقاضے کی وجہ سے بھی کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ منشائے ربانی کے مطابق ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک مکمل طریقہ اور خط ہوتا ہے، اور اسی پر زندگی گزارنا یہ لوگوں کا فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ نے چیتے کو ایک طریقہ دے رکھا ہے کہ تمہیں بھائی غار میں رہنا ہے، تمہیں شکار کرنا ہے، دوسروں کا نہیں کھانا ہے، تمہیں گوشت کھانا ہے، گھاس نہیں کھانا ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا رکھا ہے کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور وہ طریقہ دو چیزوں کے ذریعے ہمیں بتایا گیا، ایک کتاب اللہ کے ذریعے اور ایک سنت رسول اللہ کے ذریعے، نبی علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کے ذریعے لائے گئے پیغام، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب قرآن مقدس کے ذریعے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے، ہمیں اس سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے یہ زبان کی جو عظیم نعمت ہمیں دے رکھی ہے، اس سے ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے، اس کے کیا مفاسد ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا اس سے برائیاں ہیں اور کیا اس میں بھلائیاں ہیں۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس وقت ہمیں اسے کھولنا ہے اور کس وقت ہمیں بند رکھنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ ان ہاتھوں کو مظلوموں کی مدد کے لیے اور ظالموں کے خلاف کھڑا کرنا ہے، ظالموں کو ان سے نیست و نابود کرنا ہے اور مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پیروں کی ہمارے کہاں یہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، بدی اور برائی کے راستے سے یہ انہیں بچانا چاہیے، انہیں نہیں چلنا چاہیے، روکا جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی چال تواضع، انکساری اور فروتنی کی ہونی چاہیے، عجز کی ہونی چاہیے، کبر و استکبار کی نہیں ہونی چاہیے، غرور و افتخار کی چال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر سینہ تان کر نہ چلو، ہم سے قرآن مخاطب ہو رہا۔ تو میرے دوستو، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اپنی ہر مخلوق کو دے رکھا ہے، اور سب سے بہتر جو مخلوق ہے یعنی نوع بنی آدم حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رہنمائی کی ہے، اور اتنے اچھے انداز میں رہنمائی کی ہے، اور اس انوکھے طریقے پر رہنمائی کی ہے کہ دوسری مخلوقوں کی نہیں کی گئی۔ دیگر جانداروں کی جو رہنمائی اللہ کی جانب سے کی گئی، وہ بمقابل انسانوں کے
ادنا ہے انسانوں کی جو رہنمائی کی گئی وہ عرفہ اور اولا۔ اللہ نے کتابوں کو بھی بھیجا، انبیاء کرام کو بھی بھیجا۔ اب ایک بات قابل غور یہاں یہ بھی ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے کسی ایک شخص کی زندگی کو نمونہ بنانا، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، تین بنیادی شرطیں ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، جس کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے، اس کی پوری زندگی تاریخی اعتبار سے موجود ہو اور ہم تک مستند حوالوں سے پہنچی ہو کہ ہم ان پر یقین بھی کر سکتے ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کی زندگی جب اختیار کر لی جائے، یا یہ کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے ہر گوشے میں رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات میں تو رہنمائی ہو اور بعض اوقات میں رہنمائی نہ ہو۔ میرے دوستو، جب آپ نبی علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں گے، یا آپ اس کے علاوہ دیگر لوگوں پر نظر ڈالیں گے، تو دنیا میں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کی پوری زندگی تاریخی اعتبار سے پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک ایک ایک لمحہ موجود ہو، ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا نقل کر کے ہم تک مستند اور سچے حوالوں سے پہنچا ہو۔ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی فرد فرید نبی علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے دو اہم ماخذ ہیں، دو بنیادی ماخذ ہیں۔ پہلا ماخذ ہے قرآن۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کتنے متبرک اور مستند اور معتبر حوالوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ خود آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قرآن مقدس کی ترتیب کروائی، اس کو ایک جگہ لکھوایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے نوشتے جمع کیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ پاروں میں اور صورتوں میں ترتیب قائم کر کے باقاعدہ قرآن کو ایک جگہ لکھا گیا، اور اسی زمانے سے قرآن پاک مرتب ہو گیا۔ پڑھنے میں جو تھوڑا سا اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسرا ماخذ آقا علیہ السلام کی احادیث ہے۔ احادیث کا بھی ایک بڑا ذخیرہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتابت کر لیا گیا تھا، لکھ لیا گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے جانے کے 100 سال بعد ہی حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئیں، اور ان میں جن سے حدیثیں لی گئیں راویوں کے احوال بھی لکھ دیے گئے۔ آج بھی اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے اور راویوں کے حالات دیکھیں گے تو آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث کہاں تک صحیح ہے اور کون سی حدیث کہاں تک ضعیف ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کا ہر فعل، ہر قول، آپ کا ہر عمل اتنے مستند اور معتبر حوالوں سے ہم تک پہنچا ہے کہ انہیں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی، کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی، یا آقا علیہ السلام کے حصے میں یہ بات آئی۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کے بھی حصے میں نہیں بات آئی۔ آپ سابقین انبیاء کرام کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں پورے طور پر محفوظ نہیں ہیں، زندگی کے کچھ حصے محفوظ ہیں اور کچھ حصے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو جب کوئی شخص اپنا لیتا ہے اور اس پر چلنے لگتا ہے، اس کو اپنا اسوہ بنا لیتا ہے، تو وہ چاہے خلوت میں ہو چاہے جلوت میں، چاہے تنہائی میں ہو چاہے محفل میں، چاہے باپ ہو چاہے اولاد ہو، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، استاد ہو، طالب علم ہو، کسی نوکری کرنے والا ہو، یا خود وہ آقا ہو، اس کے نوکر چل رہے ہو، وہ معالج ہو یا بیمار ہو، تیمارداری کرنے والا ہو یا خود تیمارداری کا محتاج ہو، وہ چاہے عالم ہو چاہے وہ عالم نہ ہو، اللہ کی توفیق سے اس نے نیک عمل کیے ہو یا نہ کیے ہو، اس کا دامن گناہوں سے آلودہ ہو، لیکن جب نبی علیہ السلام کی زندگی کو وہ اپناتا ہے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے اسے عملی نمونہ اپنے زندگی کے ہر موقع میں، ہر وقت اور ہر کیفیت کے اندر عملی نمونہ موجود ہے، اور اگر عملی نمونہ موجود نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں۔